اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دشمن سے نجات پانے کا وہ عمل بتائیں گے جو کرنے سے آپ کا دشمن صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا۔ یہ عمل 3 دانے کالی مرچوں کے لے کر ان پر کرنا ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو روحانی اجازت مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو ہمارے بہت ہی پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اللہ والو، آج کل لوگ ڈاکٹر کے پاس کم جاتے ہیں، یہ جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس بہت زیادہ تعداد میں لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اندر ہی اندر دوسرے شخص کا گھر برباد کر دیتے ہیں، کاروبار پر بندش لگا دیتے ہیں، اولاد بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ گندے علم کرنے والوں کے پاس جا کر شیطانی طاقتوں کے ذریعے انسان کی پوری نسل ہی برباد کر دیتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، پرسکون خوشحال، لیکن ایک دم سے گھر کایا ہی پلٹ جاتی ہے، زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ جو عمل ہے، اگر آپ کی زمین پر یا گھر پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہو تو اس عمل کے کرنے سے اس کی 7 نسلیں تک برباد ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے چند چیزیں ہیں جو آپ بہت غور سے آپ نے سننی اور سمجھنی ہے، تب ہی جا کر آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 پر کہ آپ نے جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا، ناجائز کسی کے لیے یہ عمل آپ نہیں کر سکتے۔ ناجائز عمل کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دیتی، جائز کریں گے، جائز مقصد ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل اثر بھی کرے گا اور آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ نمبر 2 پر اللہ والا، اس عمل کو آپ نے کوئی عام سا یا فضول سا عمل نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، یہ بالکل مجرب اور ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے۔ لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ حق پر ہیں۔ ناحق آپ نے کسی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرنا، ورنہ یہ عمل الٹا آپ پر اثر کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو اللہ والو، سوچ سمجھ کر یہ عمل کیجئے گا۔ اگر پھر بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا اللہ کی کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملتا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کلام جھوٹی ہے، بلکہ جو عمل آپ نے کیا ہے اس میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی تاہی ہوئی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا۔ اللہ والو، عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے حسب توفیق۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 3 کالی مرچیں لینی ہیں۔ اللہ والو، عمل کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر بعد میں آپ واٹس ایپ پہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنا تھا، وہاں پہ کیا کرنا تھا، یہ عمل کیسے ہے، وہ عمل کیسے ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو فالو کیا کریں، جو جو بیان جن جن شرائط کے ساتھ آپ کو جو جو عمل بتایا جاتا ہے ان شرائط کے ساتھ آپ نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے، پھر ہی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو بہت سارے بہن بھائیوں کے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمیں اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ والو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ آپ کچھ بھی کرو، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا یقین اور اعتماد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی بات کریں آپ کو یقین ہو اللہ کی ذات پر کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوں تو میرا یہ مقصد حل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو میرا مقصد حل ہوگا۔ جس طرح آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ہونے کا یقین ہے، اسی طرح آپ کو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ اثر کرے گی۔
وہ दुश्मन को नेस्तो नाबूद करेगी, वो दुश्मन का खाना ख़राब करेगी जिसने आपका बेड़ा गर्क किया है या आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, आपकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। तो आपने दिन की कोई कैद नहीं है, किसी दिन भी आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। और वक़्त अगर आप ज़वाल के वक़्त 12 से 12:30 के दरमियान पर इस अमल को करते हैं तो इसका 10 गुना आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है। तो आपने 3 दाने काली मिर्च के लेने हैं और ज़वाल के टाइम पर इसको करना है। और 11 दिन का ये अमल है, 11 दिन आपने मुसलसल इस अमल को करना होगा, नागा नहीं होना चाहिए। और मेरी माएँ और बहनें इस बात को गौर से सुन लें कि आप नापाकी के दिनों में ये अमल नहीं करेंगी और आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। बहुत जल्द रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो इतवार वाले दिन आप इसको शुरू करें। इतवार वाले दिन 12 से 12:30 तक ज़वाल के टाइम पे करेंगे तो डबल फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा आपको। 3 काली मिर्चें लेनी हैं, सामने रख लेनी हैं। अव्वल व आखिर 33 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 121 बार आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है। कितनी बार? 121 बार आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है और तसव्वुर में अपने दुश्मन को रखना है। जितना आपको उसको तकलीफ़ देना चाहते हैं उतना ही उसका तसव्वुर मजबूत रखेंगे। बहुत तवज्जो और यकसुई से पढ़ना है, जहन में ये बात रखते हुए कि मैं दुश्मन को खाक में मिला दिया है। आपने मिर्चों को मिट्टी के अंदर दफन कर देना है। आपका दुश्मन अगर आपके पास रहता है, आपको उसके घर का पता है, तो आपने 3 काली मिर्चें जो लेनी हैं 121 मरतबा उस पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है और मिर्चों के ऊपर आपने फूंक नहीं मारनी। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि मिर्चों के ऊपर आपने फूंक नहीं मारनी। आपने जो तसव्वुर रखा हुआ है दुश्मन का, आपने तसव्वुर में दुश्मन के चेहरे पर फूंक मारनी है। समझ आई आपको? ठीक हो गया कि मिर्चों पर आपने फूंक नहीं मारनी क्योंकि मिर्चें हमने ज़मीन पर फेंकनी हैं और उन पर आपने फूंक नहीं मारनी, आपने दुश्मन के चेहरे पर फूंक मारनी है। 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, दुश्मन का तसव्वुर जहन में रखेंगे। 121 मरतबा पढ़ने के बाद दुश्मन का और दुश्मन की माँ का नाम लेना है और उसके चेहरे की तरफ तसव्वुर में फूंक देना है। अगर दुश्मन का घर पास है तो आप उसके घर के सामने जाकर वो मिर्चें फेंक आएँ। और अगर दुश्मन का घर आपके करीब नहीं है, आपको नहीं पता कि उसका घर कहाँ है या दूर है उसका घर, तो आपने किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों का गुज़र ज़रा कम हो, मतलब कि राह गुज़र ना हो, वहाँ पर आपने थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और उसके नीचे ये मिर्चें दफना देनी है। और जब आपने मिर्चें दफनाने लगना है तो तब भी दुश्मन का तसव्वुर आपने जहन में रखना है और ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैं दुश्मन को खाक में मिला रहा हूँ, दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर रहा हूँ, उसको अपनी जान उससे छुड़वा रहा हूँ। आपने दिल में यही बातें दोहराते जाना है और इन बातों को दोहराने के बाद आपने दुश्मन के चेहरे पर फूंक देना है।